بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6 کلاس. آج کا ہم اپنا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے جیوگرافی کا، زمین کی حرکت. اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا. میں ریوائز کر دوں آپ کو. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کائنات اور اس کے اجزاء، کہ کائنات کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، کائنات کن مادوں پر مشتمل ہے، اور کہکشاں اور نظام شمسی کے نظام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نظام شمسی اور زمین کے بارے میں، کہ نظام شمسی کیا ہے، سورج کا نظام. سورج کیا ہے، ایک ستارہ ہے جس کی خود کی روشنی ہے اور خود کی حرارت ہے. اور اس کے بعد جو زمین ہے یہ ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گردش کرتا ہے. اور باقی جو ہیں وہ ٹوٹل 8 سیارے ہیں جو سورج ایک ستارہ ہے اس کے گرد اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے محور میں، اپنے اپنے راستے میں گردش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا زمین کی جسامت کے بارے میں، کہ زمین کی جسامت کیسی ہے، زمین کی شکل کیسی ہے. زمین کی جو شکل ہے وہ گول ہے. اس کی جسامت میں ہم نے پڑھا تھا اس کے رقبے کے بارے میں، اس کے قطر کے بارے میں اور اس کے محیط کے بارے میں. اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے زمین کی حرکت کے بارے میں. زمین کی حرکت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے زمین کی محوری گردش اور دوسری ہے زمین کی مداروی گردش. اب زمین کی جو محوری گردش ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ زمین اپنے خود کے گرد جو ہے وہ گردش کرتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے. زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. اس حرکت کو محوری گردش کہتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے، یہ حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے. صبح جو شام کو سورج غروب ہوتا ہے اور صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، زمین کی محوری گردش کی وجہ سے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی محوری گردش سے دن اور رات بنتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے، اس حرکت کی رفتار 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. مطلب یہ 1 گھنٹے میں 1700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. اس حرکت میں زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے. آپ کو سٹارٹ میں پہلے پوائنٹ سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زمین کی جو یہ حرکت ہے محوری، یہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے. ظاہری سی بات ہے، جب مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے تو ہمارا ایک دن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں رات بھی، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کی حرکت کی وجہ سے لاسٹ پوائنٹ ہے، اس حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں. اگر ہم نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہو کہ دن اور رات کس طرح سے بنتے ہیں، مغرب سے مشرق کی طرف کس طرح سے حرکت کرتی ہے، اس کی بیسٹ اگزامپل ہے اگر آپ ایک فٹ بال لیں اور دوسرے ہاتھ میں آپ ٹارچ لائٹ کو پکڑیں اور ٹارچ لائٹ کو آپ فٹ بال پر پھینکیں، ڈالیں، تو لائٹ کا فٹ بال کا جو حصہ لائٹ کے سامنے ہے، مطلب فٹ بال کے آدھے سرے پر جتنی روشنی پڑ رہی ہے وہ حصہ کیا ہے، زمین کا سورج کے سامنے ہے. مطلب سورج کا کی روشنی زمین کے جس حصے پر پڑ رہی ہے وہ کیا ہے، اتنی زمین روشن ہے، اور باقی کی آدھی زمین کیا ہے، اس طرف اندھیرا ہے اور رات ہے. اس طرح جو ہے وہ جب زمین موو کرتی ہے دن اور رات بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے موسم. موسم کس طرح سے بدلتے ہیں. موسم گرما میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور موسم سرما میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں. موسموں کی تبدیلی کا جھکاؤ زمین کے محور کے جھکاؤ کی وجہ ہوتی ہے. مطلب موسموں کی جو تبدیلی ہے وہ زمین کے محور کے جھکاؤ کی طرف ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ 4 پوائنٹ ہے یہاں پر، 21 مارچ، 21 جون، 22 سپتمبر اور 22 دسمبر. اب زمین جو ہے انہوں نے گول بنائی ہوئی ہے لیکن وہ خط استوا پر جھکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 21 جون یہاں پر دن لمبے اور رات چھوٹی ہے، زمین جو ہے وہ تھوڑی جھکی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ پہ. اس کے بعد ہے 22 دسمبر، زمین جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر جھکی ہوئی ہے، اس میں دن اور رات کیا ہیں، برابر ہوتے ہیں. اس کے بعد 22 دسمبر جب سردی پڑتی ہے تو کیا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اب جتنا لیسن ہم نے پڑھ لیا، ایکسرسائز میں جائیں گے اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سے آنسر اس میں سے بنتے ہیں، اور جو رہتے ہیں ریمیننگ شورٹ کوسچنس وہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہے مختصر جوابات. 3 ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھ لیے تھے. کائنات سے کیا مراد ہے، نظام شمسی میں کون کون سے سیارے ہیں، جو 8 سیارے میں نے بتایا تھا آپ کو وہ کرنے ہیں، اور زمین کی جسامت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ پورا کا پورا ٹاپک ہے آپ کے پچھلے لیکچر میں نے بتایا آپ کو. اس کے بعد آج والے لیکچر میں ہے چاند گرہن اور سورج گرہن کیسے ہوتا ہے، کرۂ ارض پر کون کون سے بر اعظم اور بحر موجود ہیں. اس کے بعد اگر آپ جائیں جو اسکول کی طرف سے آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے تھے ان پہ
یہاں پر شارٹ کوسچن لکھا ہوا ہے چاند گرہن اور سورج گرہن کیسے ہوتا ہے. چاند گرہن کیا ہے؟ جب زمین حرکت کرتی ہوئی چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی تو کیا ہے، چاند جو ہے وہ بلیک کلر کا دکھائی دینا نظر آتا ہے، ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں، چاند گرہن. اس دن چاند جو ہے وہ روشن نہیں ہوتا. اس کے بعد سورج گرہن کیا ہے؟ جب چاند حرکت کرتا ہوا زمین اور سورج کے درمیان میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے. تو سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی. اس کے بعد کرۂ ارض پر کون کون سے بر اعظم اور بحر موجود ہیں؟ بر اعظم کون سے ہیں؟ بر اعظم ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ اور آسٹریلیا. اس کے بعد بحر کون سے ہیں؟ بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر جنوبی اور بحر شمالی. اور یہ ہے ہمارا ڈائری ورک 6 کلاس. ٹاپک کیا ہے اس کا؟ کوشچن آنسر، آپشنس پلس کوشچن آنسر. اب جو میں نے آپ کو لیسن میں آپ کے پیچھے انڈر لائن کی ہوئی ہیں لائنس، ان کو آپ نے ایز اے آپشنس کے طور پر دیکھنا ہے. جیسے زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی محوری گردش. یہ ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر بھی آپ کو آ سکتا ہے. اس میں پوچھ سکتی ہوں زمین کی محوری گردش کس طرف ہوتی ہے یا کس سمت میں ہوتی ہے؟ مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب یا دونوں درست. تو آپ کس پہ لگائیں گے ٹک؟ مغرب سے مشرق. اس کے بعد میں پوچھ سکتی ہوں کہ زمین کی جو محوری گردش ہے اس کی رفتار کتنی ہے؟ 1700 کلومیٹر